بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسی آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی بابرکت اور مجرب وظیفہ اور دعا بھی ہے جو قرآن مجید حضرت مومن اور آل فرعون کے الفاظ کے طور پر آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور میں اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت یہ ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ہر مشکل، پریشانی یا امتحان کے وقت بہت مؤثر یہ آیت مؤثر کہلاتی ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط کرتا ہے۔ مصیبتوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ کسی ظالم یا دشمن کے شر سے بچنے کے لیے بھی یہ آیت بہت مفید ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھیں، 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں اور پھر 100 مرتبہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، آخر میں ایک بار پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، یعنی اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اگر آپ چاہیں تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کے وظیفے کے متعلق مزید تفصیل سے آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ وظیفے کی مکمل رہنمائی یہ ہے کہ آیت کا مکمل عربی میں متن اس طرح ہے: وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار: عمومی وظیفہ روزمرہ کے لیے اس طریقے سے کیا جاتا ہے: بعد نماز فجر یا عشاء کے بہتر ہے کہ اس کو پڑھا جائے، لیکن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تعداد کم از کم 100 مرتبہ ہے۔ باوضو ہو جائیں، پھر 11 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پڑھیں اور اپنی حاجت اور دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے، اگر کوئی شدید مشکل درپیش ہو اس وظیفے کو ضرور کر لیجیے۔ نیت اپنے دل میں رکھیں اور زبان سے نیت نہ کریں۔ تنہائی، خاموش اور پاک جگہ میں بیٹھیں۔ بہتر اثر کے لیے نماز تہجد کے بعد اس وظیفے کو کریں: وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ وظیفہ کرتے وقت ان کے اہم نکات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ وظیفے کو پڑھیں، شک نہ ہونا چاہیے۔ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ ہی سب کچھ درست کرے گا۔ مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں، جلدی میں نہ ہو۔ بار پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں۔ میں آپ کو اس آیت کے متعلق جو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ سے جڑے ہوئے ایک قرآنی واقعات کے ساتھ رہنمائی فراہم کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے اثرات اور اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مومن آل فرعون پس منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام فرعون کے دربار میں پہنچایا تو فرعون اور اس کے درباریوں نے سخت مخالفت کی۔ اس وقت فرعون کے دربار میں ایک نیک مومن شخص تھا جسے مومن آل فرعون کہا جاتا ہے، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو قتل کر دو تاکہ یہ تمہارے دین کو نہ بدل سکے۔ تب اس مومن شخص نے جرأت سے کھڑے ہو کر فرمایا: میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سامعین اکرام، یہ الفاظ اس نے اس وقت کہے جب وہ مکمل بے بس تھا، نہ اس کے پاس طاقت تھی، نہ لشکر
صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھروسہ تھا۔ تو معزز سامعین اکرام، اور اللہ نے اس کے ان الفاظ کی لاج رکھی، فرعون تباہ ہو گیا اور وہ نیک مومن اللہ کی حفاظت میں رہ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسے صورتحال میں ہو، آپ بے قصور ہو مگر الزام آ رہا ہو، آپ کی کوئی طاقتور شخص یا ادارہ دبانے کی کوشش کر رہا ہو، آپ کی بات سنی نہ جا رہی ہو، آپ ہر دروازہ کھٹکھٹا کر تھک چکے ہو، تو یہی آیت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ یہی عمل اس نیک شخص نے کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ جب ظالم فرعون کو غرق کر دیا اور اس نیک شخص کو بچا لیا۔ جب کوئی معاملہ آپ کے قابو سے باہر ہو، چاہے وہ قانونی ہو، ازدواجی ہو یا مالی، یہ آیت پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود نکالے گا، جیسا کہ اس مومن آل فرعون کے لیے نکالا۔ اس وظیفے کے پڑھنے کے ساتھ دعا بھی کریں، یا اللہ جیسے تو نے اپنے نیک بندے مومن آل فرعون کو فرعون جیسے جابر سے بچایا، ویسے ہی مجھے بھی ہر ظلم، دشمن اور مشکل سے اپنی رحمت کے صدقے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہیں تو میں اس واقعے کے متعلق اس آیت پر مبنی ایک خوبصورت دعائیہ یا مختصر قصہ بھی بتا سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ایک بہت مجرب اور بابرکت آیت ہے۔ اس آیت کو کم از کم دن میں 100 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، اور اس کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔ لکھنے والا ہے، آیت یہ ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ہر مشکل، پریشانی یا امتحان کے وقت بہت مؤثر یہ آیت مؤثر کہلاتی ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط کرتا ہے، مصیبتوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، کسی ظالم یا دشمن کے شر سے بچنے کے لیے بھی یہ آیت بہت مفید ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھیں، 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں اور پھر 100 مرتبہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، آخر میں ایک بار پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، یعنی اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اگر آپ چاہیں تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کے وظیفے کے متعلق مزید تفصیل سے آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ وظیفے کی مکمل رہنمائی یہ ہے کہ آیت کا مکمل عربی میں متن اس طرح ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار، عمومی وظیفہ روزمرہ کے لیے اس طریقے سے کیا جاتا ہے، بعد نماز فجر یا عشاء کے بہتر ہے کہ اس کو پڑھا جائے، لیکن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تعداد کم از کم 100 مرتبہ ہے۔ باوضو ہو جائیں، پھر 11 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
پڑھیں اور اپنی حاجت اور دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے، اگر کوئی شدید مشکل درپیش ہو اس وظیفے کو ضرور کر لیجیے۔ نیت اپنے دل میں رکھیں اور زبان سے نیت نہ کریں، تنہائی، خاموش اور پاک جگہ میں بیٹھیں۔ بہتر اثر کے لیے نماز تہجد کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ وظیفہ کرتے وقت ان کے اہم نکات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ وظیفے کو پڑھیں، شک نہ ہونا چاہیے۔ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ وہی سب کچھ درست کرے گا۔ مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں، جلدی میں نہ ہو۔ بار پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں۔ میں آپ کو اس آیت کے متعلق جو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ سے جڑے ہوئے ایک قرآنی واقعات کے ساتھ رہنمائی فراہم کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے اثرات اور اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مومن آل فرعون پس منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام فرعون کے دربار میں پہنچایا تو فرعون اور اس کے درباریوں نے سخت مخالفت کی۔ اس وقت فرعون کے دربار میں ایک نیک مومن شخص تھا جسے مومن آل فرعون کہا جاتا ہے، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو قتل کر دو تاکہ یہ تمہارے دین کو نہ بدل سکے۔ تب اس مومن شخص نے جرأت سے کھڑے ہو کر فرمایا، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ الفاظ اس نے اس وقت کہے جب وہ مکمل بے بس تھا، نہ اس کے پاس طاقت تھی نہ لشکر، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھروسہ تھا۔ تو معزز سامعین کرام، اور اللہ نے اس کے ان الفاظ کی لاج رکھی، فرعون تباہ ہو گیا اور وہ نیک مومن اللہ کی حفاظت میں رہ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسے صورتحال میں ہو، آپ بے قصور ہو مگر الزام آ رہا ہو، آپ کی کوئی طاقتور شخص یا ادارہ دبانے کی کوشش کر رہا ہو، آپ کی بات سنی نہ جا رہی ہو، آپ ہر دروازہ کھٹکھٹا کر تھک چکے ہو، تو یہی آیت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ یہی عمل اس نیک شخص نے کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ جب ظالم فرعون کو غرق کر دیا اور اس نیک شخص کو بچا لیا۔ جب کوئی معاملہ آپ کے قابو سے باہر ہو، چاہے وہ قانونی ہو، ازدواجی ہو یا مالی، یہ آیت پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود نکالے گا، جیسا کہ اس مومن آل فرعون کے لیے نکالا۔ اس وظیفے کے پڑھنے کے ساتھ دعا بھی کریں، یا اللہ جیسے تو نے اپنے نیک بندے مومن آل فرعون کو فرعون جیسے جابر سے بچایا، ویسے ہی مجھے بھی ہر ظلم، دشمن اور مشکل سے اپنی رحمت کے صدقے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہیں تو میں اس واقعے کے متعلق اس آیت پر مبنی ایک خوبصورت دعائیہ یا مختصر قصہ بھی بتا سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ایک بہت مجرب اور بابرکت آیت ہے۔ اس آیت کو کم از کم دن میں 100 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، اور اس کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔